مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہوں گے آپ کے سوالات، اور روحانی علاج کے طور پر انشاءاللہ عز و جل وظائف بھی بتائے جائیں گے۔ جو ناظرین استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارہ کر کے جواب بھی دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر بنے رہیے۔ الحمدللہ ایف جی این چینل یوٹیوب پر بھی دیکھا جاتا ہے، اور اگر آپ یوٹیوب یوزر ہے اور ہمارا پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ اگر ہم سے کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آ کر آپ ہمیں اپنا مسئلہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کو بھی سلسلے میں شامل کر کے اس کا بھی روحانی علاج بیان کیا جائے گا۔ آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنے مسئلے کے ساتھ جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام، ماں کا نام بھی ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو استخارہ کر کے جواب بھی دیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، سوال کو اپنے سلسلے میں شامل کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سلسلے میں استخارہ کے لیے شعیب بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل شعیب بھائی ہمارے اسٹوڈیو میں ہے، اور آج ان سے روحانی علاج بھی جانیں گے۔ انشاءاللہ استخارہ کر کر بھی ہمیں بتائیں گے۔ شعیب بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین، پہلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں کون اور کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں آپ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی کام کر رہا ہوں، اس کام میں وہ کام کا کوئی رزلٹ آ ہی نہیں رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں پا رہا ہے۔ اس روحانی علاج بتائیں مجھے اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے عادل بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ اور جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے، کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے، تو بعض اوقات مشیت الہی ہوتی ہیں، بندہ تھوڑی کوشش کرتا ہے اور مشیت الہی ہوتی ہیں کہ اس کو کامیابی مل جاتی ہیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ بہت کوشش کر رہا ہے، ابھی مقدر میں کامیابی کا وقت نہیں آیا ہوتا ہے، تو پھر بندے کی کوششوں پر اس کو ویسی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم کوشش ایسی کر رہے ہیں جیسی کوشش کرنے کا حق ہے، اور ہم نے کوششیں کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھی کوشش رائگاں نہیں فرماتا ہے، ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو آپ ہمت رکھیے، کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد افسر علی ہے، میں جھارکھنڈ کے رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب کے کرانے کا دکان ہے، کوئی روحانی علاج عطا فرمائیں۔ ٹھیک ہے افسر علی بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کریانے کی دکان ہے، اس کے لیے روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام محمد طیب ہے اور میرا گھر الہ آباد ہے۔ میری امی کے سر میں درد رہتا ہے، استخارہ کروانا ہے۔ والدہ کا نام آسمہ بانو ہے اور نانی کا نام آمینہ بانو ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کے
سر کے درد کا روحانی پہلے استخارہ بھی کرتے ہیں، پھر روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق اتاری ظفر نگر کا رہنے والا ہوں۔ کچھ دنوں سے میرے ہاتھ میں تکلیف درد ہے، اس کے لیے مجھے کچھ روحانی علاج عنایت فرمائی۔ ٹھیک ہے فاروق بھائی، انشاءاللہ عز و جل ہاتھ میں تکلیف اور درد کا آپ کو روحانی علاج پیش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین اکرام روحانی علاج کی طرف، استخارہ کی طرف۔ شعیب بھائی ہمارے جو ہے وہ افسر بھائی ہیں، انہوں نے نام اسما بنت امینہ کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی والدہ کے لیے استخارہ کرنا ہے کہ ان کی امی کے سر میں درد رہتا ہے۔ آپ استخارہ فرما لیں جب تک ہم انشاءاللہ روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ ہم سے سوال ہوا ہے، محمد عادل بھائی ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کام تو کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے روزانہ جن دنوں آپ کسی کام کو شروع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ان دنوں آپ روزانہ 20 بار 20 ٹائم یا رافعو یا رافعو یا رافعو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک صفاتی نام ہے، روزانہ 20 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ یہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل کام جو بھی کر رہے ہیں وہ کام کامیاب ہوگا، کامیابی ملے گی۔ اچھا دوسرا ایک اور بہت پیارا عمل ہے، اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو شخص، یعنی آپ قرآن کریم کی کوئی بھی تلاوت کر لیں یا پھر آپ سرے سے یعنی اول تا آخر قرآن پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اول تا آخر سے مراد یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے اپنا قرآن پڑھنا شروع کرے، اور آج جتنا بھی آپ نے قرآن پڑھا ہے یہ قرآن پڑھ لینے کے بعد میں اس درود پاک کو چند ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا و بعدد کل حرف الفا 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 الفا۔ یہ درود پاک کو آپ چند ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل تفسیر روح البیان میں ہے کہ جو یہ کرے گا دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ دنیا کی کیسی ہی کامیابی آپ کو چاہیے تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد چند ایک مرتبہ آپ یہ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ ہم سے سوال ہوا ہے، افسر علی بھائی ہیں، والد صاحب کی کریانے کی دکان ہے، والد صاحب کی شاید ان کا جو ہے بس انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ کریانے کی دکانیں کوئی روحانی علاج، شاید برکت مراد ہوگی، تو جو اپنی روزی میں برکت کا خواہ ہے، طلبگار ہیں، اسے چاہیے کہ وہ 100 مرتبہ یا لطیفو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک صفاتی نام ہے، 100 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو، یہ پڑھنے کے بعد پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 19 اس کی تلاوت کر لے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز وہو القوی العزیز، یہاں تک کہ آپ یہ جو ہے وہ آیت مبارکہ کو 1 بار پڑھ لے، 2 مرتبہ پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھ لے، چند ایک بار یہ آیت مبارکہ 100 مرتبہ پہلے یا لطیفو پڑھنا ہے، پھر یہ آیت مبارکہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ عز و جل برکت والا رزق اللہ پاک عطا فرمائے گا، یعنی روزی میں برکت ہوگی۔ اچھا شعیب بھائی کوئی اور بھی روحانی علاج روزی میں سب ایک، یعنی آج دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کماتی تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس چیز کا شکوہ رہتا ہے، بلکہ یہ حالات ہو چکے ہیں، شکوہ کیا کہیں گے اس کو، تو ایک حالات یہ ہو چکے ہیں کہ پیسے بچتے نہیں ہیں، کما رہے ہیں جی برکت نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی عمل ارشاد فرما دے کہ روزی میں برکت ہو۔ جی بالکل، ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، اگر یہ عمل کوئی کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اگر وہ گھر میں لگا لے تو گھر میں برکت ہو جائے گی، دکان میں لگا لے تو دکان میں برکت ہو جائے گی۔ یہ عمل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار، بسم اللہ شریف 35 بار لکھ کر یا لکھوا کر اس کو لیمینیشن کروا کے آپ اپنے دکان پر
मकान पर या गोदाम पर, कहीं पर भी जहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ बरकत नहीं हो पा रही, वहाँ पे लगा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से कारोबार में, रिस्क में, दुकान में खूब बरकत होगी। अच्छा, इसको लिखने का तरीका भी नोट फरमा ले आप कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब भी लिखेंगे तो इसमें जो गोल दायरे वाले होते हैं इसको खुला रखना है, क्योंकि जी मीम हो गया, हा हो गया, उस तरीके से रहमान का मीम हो गया, रहीम का मीम हो गया, ये अल्फाज जो हो गया आप लिखोगे तो इसका मीम का जो दायरा होगा ये खुला होगा, इसको पैक नहीं करना है और बिस्मिल्लाह शरीफ मुकम्मल लिखना है। हाँ, इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह, इसके ऊपर तशदीद और खड़ा ज़बर भी है, ठीक है, इसको भी आपने लिखना है, इसको भी ना भूलें। और ये लिख करके 35 मरतबा आप लटका लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकतें से अल्लाह ने चाहा तो आपके रिस्क में बरकत होगी। माशाअल्लाह, रोज़ी में बरकत के लिए आप इस तावीज़ को जो भी बयान किया गया है लिखकर अपनी दुकान में लगा ले, वाली साहब की दुकान में इंशाअल्लाह बरकत होगी। इस्तिखारा का जवाब भी लेते, इससे पहले फ़ारूक अली भाई हैं, ये इस्तिखारा करवा रहे, ये रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं कि इनके हाथों में तकलीफ़ और दर्द रहता है, तो जिसके बदन में किसी भी हिस्से में दर्द है तो वो अपना सीधा हाथ दर्द की जगह पर रखकर, जैसे आपने ज़िक्र किया है कि हाथ में दर्द है तो आप अपना हाथ, अगर सीधे हाथ में दर्द है तो फिर उल्टा हाथ रख ले, और अगर उल्टे हाथ में दर्द है तो सीधा हाथ रख ले। और हाथ रखने के बाद, अच्छा ये अमल आपने नमाज के बाद करना है, 5 नमाज़ों के बाद ये अमल करना है। और कुरान पाक पारा 28 सूरतुल हश्र की आयत नंबर 21, पारा 28 सूरतुल हश्र की आयत नंबर 21, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हवाला दिया गया है, आप इसको कुरान पाक से निकाल कर ये आयत मुबारका हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ ले, और फिर उसके बाद अपना हाथ हटाकर अपने हाथ पर दम करके जहाँ भी दर्द है वहाँ पर फेर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शिफा मिल जाएगी, दर्द जाता रहेगा। इस्तिखारा के जवाब की तरफ चलते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसके रूहानी इलाज भी बयान करेंगे। जी शोएब भाई क्या फरमाएंगे? आसमा बिनते आमीना जी, आसमा बिनते आमीना ये बता रहे थे कि इनके बच्चे ने कॉल किए थे कि मेरी अम्मी के सर वगैरह में दर्द देता है, इस्तिखारा करवाना था। इनका इस्तिखारा किया गया, इनके इस्तिखारे में ऐसा कुछ भी किया कराया जादू जिन्नात के मामलात नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी का इशारा आ रहा है। हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। एक मसला याद रखे, इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। ठीक है, कोई रूहानी इलाज भी इनके लिए अगर बता दें सर दर्द के लिए? ये अमल कर लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से दर्द सर में इफ़ाक़ा होगा। अमल आपने पढ़ना ये है, या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू 3 मरतबा पढ़ना है, और अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लीजिए 1-1 मरतबा, और अपने पर या सर पे दम कर लीजिए, हाथों पे दम करके सर पर हाथ फेर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दर्द सर में इफ़ाक़ा होगा। ठीक है, माशाअल्लाह। एक अमल तो ये अर्ज़ कर दिया गया है कि 3 मरतबा या मुजीबू पढ़कर सर पर दम कर दे। किसी और से अमल करवा रहे हैं तो वो आपके सर पे दम कर दे। अगर आप खुद अमल कर रहे हैं तो अपने सीधे हाथ की हथेली पे दम करके सारे सर पर अच्छे से हाथ फेर लें। एक और अमल आप चाहे तो ये भी कर लें कि बाद नमाज असर सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर 30वें पारे में ये सूरत है, इसे एक बार अव्वल आखिर 1-1 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर आप दम कर ले। वही अंदाज़ जो अभी बयान हुआ, इस अंदाज से दम कर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दर्द सर में इफ़ाक़ा होगा। अच्छा, ये जो अभी अमल दूसरा अर्ज़ किया गया है असर की नमाज के बाद सूरह तकासुर, नाज़रीन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि, या हो सकता है कि नाज़रीन में भी ऐसे कुछ होंगे कि जिनको शकीका यानी आधे सर का दर्द रहता हो, जिसे CCB कहा जाता है, आधे सर का दर्द रहता है, तो ये अमल सूरह तकासुर वाला आधे सर के दर्द वालों के लिए भी बहुत मुफीद है। आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। अच्छा, यूट्यूब चैनल पर भी हमारा सिलसिला देखा जा रहा है। अकरम बिन साबिरा हैं, कोई ना कोई परेशानी रहती है, सवाल कर रहे हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं कि इस्तिखारा करके जवाब बता दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अकरम भाई जो परेशानियाँ का रहती हैं, क्यों आती है, इसका इस्तिखारा करके रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। चलते हैं एक सवाल की तरफ। जी, सवाल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہت پریشانی ہے، میں کاروبار کی طرف سے بہت پریشان ہوں، کاروبار کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، پورا ڈپ ہے میرا کاروبار۔ اور میری بہن نصرت جہاں بیگم کو روحانی علاج کا ایک یہ دکھائے، اور وہ جنات کے معاملے میں بہت پریشان ہے، جنات کے بہت مشکل اٹھا رہے وہ، اس کے واسطے آپ روحانی علاج کا ایک مصیبت دکھائیے مولا کریم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بہن کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کو کاروباری جو مشکلات آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری مشکلات دور فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج، کاروباری مسائل حل کرنے کے لیے بھی اور جنات سے چھٹکارے کے لیے بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، نام ہے کلثوم بنت حاجرہ، ان کو پیٹ میں اور کڈنی وغیرہ میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، تو استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ میرا نام محمد عادل ہے، میرا لڑکا بہت ضد کرتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیے۔ ٹھیک ہے عادل بھائی، انشاءاللہ روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی چلتے ہیں ناظرین استخارہ کی طرف، کہ شعیب بھائی ہمارے ایک یوٹیوب پر جو سوال ہوا ہے، اکرم بھائی، ان کا استخارہ کرنا ہے، اور کلثوم بنت حاجرہ، جی آپ ان کا استخارہ فرما لیں، ہم روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ سوال ہوا ہے، ہمارے اسلامی بھائی کاروباری طور پر کچھ پریشانی کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور پھر اپنی بہن کی پریشانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو کاروباری تکلیف پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بعد نماز مغرب سورۃ الواقعہ، بعد نماز مغرب سورہ واقعہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل کاروباری تکلیف پریشانیاں سب دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ فاقہ پریشانیوں سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اور ایک عمل آپ جو ہے یہ بھی کر لیں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے، یعنی یوں سمجھ لے کہ عمل کرنے والے کے نہ سر پہ ٹوپی ہو نہ سر پر کوئی چھت ہو، ایسی جگہ کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 ٹائمز یہ عمل کرنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ آپ روزانہ یہ عمل کریں، کاروبار میں کیسی ہی پریشانی کا آپ کو سامنا ہو، کاروباری پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جائے گی، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی کاروباری پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اپنی بہن کے مسئلے کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کی بہن کو چاہیے کہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، ان کو اسی ترتیب سے پہلے یا اللہ پھر یا حی یا قیوم، اس کی کثرت آپ کی بہن کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی بہن یہ عمل کرتے رہے، تو انشاءاللہ عز و جل جناتی معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر والوں میں سے کوئی ان پر روزانہ اور بالخصوص اس وقت جب ان کو جنات پریشان کر رہے ہو، اس وقت میں بالخصوص ان کے اوپر کوئی گھر کا فرد 100 مرتبہ 100 ٹائمز یا قہارو یا قہارو یا قہارو، یہ بھی اللہ پاک کا نام ہے، اسے 100 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ان پر دم کرتے رہا کرے، انشاءاللہ عز و جل فوراً افاقہ بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جلد سے جلد اس تکلیف سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف، پھر ان کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی اکرم بھائی کے استخارہ میں اکرم بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ دوسرا کلثوم بنت حاجرہ، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بھی ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے،
اکرم بھائی، آپ نے جو باقاعدہ اپنے کسی خاص مسئلے کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف یہ کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، تو یہ پریشانی صرف وقتی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کے گھر کے افراد یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کی کثرت کرے، اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر سے بے روزگاری اگر ہیں تو یہ بھی دور ہوگی، گھر میں بیماریاں ہیں تو یہ بھی دور ہوگی، طرح طرح کی تکلیفیں پریشانیاں جو آ رہی ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ تکلیف پریشانیاں بھی دور ہوگی۔ سارے گھر کے افراد یا سلامو کی کثرت کیا کریں۔ کلثوم بنت حاجرہ بیماری کا اشارہ آیا ہے، تو ان کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے پارہ 23 یعنی 23 سورۃ الصافات، سورہ یاسین شریف کے اختتام کے بعد یہی سورت شروع ہوتی ہے، اس کی آیت نمبر 47 لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت نمبر 47 ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 3 بار پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے آپ پی لیں۔ ہر بار جب پانی پیے تو یہ عمل نیا کرنا ہے، یعنی جب بھی پانی لیے ایسا نہ ہو کہ ایک بار کا دم کیا ہوا کئی دن تک آپ پی رہے ہو۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، 3 ہی بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو جب بھی پانی پیے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ عمل بھی کر لیں، یہی آیت مبارکہ قرآن پاک سے، قرآن شریف سے آپ دیکھ کر کسی سادے کاغذ پر لکھ لیں۔ آپ چاہے تو ایک بار لکھ لیں یا 3 مرتبہ لکھ لیں، اور اس کو لپیٹ کر اس کا تعویذ بنا کر اپنے پیٹ پر باندھ لیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے جملہ امراض بالخصوص پیٹ درد کی تکلیف سے شفا مل جائے گی۔ اور اچھا، گردوں کے متعلق بھی ایک سوال ہوا تھا کہ گردوں میں بھی تکلیف رہتی ہے، تو گردوں کی تکلیف کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایک بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ ہر بار بسم اللہ پڑھ کر سورہ علم نشرح، اسے 7 بار، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، پارہ 30 میں یہ صورت ہے۔ اس صورت کو 7 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ اپنے یا کسی سے یہ عمل کروا کر آپ اپنے گردوں کی طرف دم کر دیں، یا آپ خود ہی یہ عمل کر رہے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں پر یہ دم کر کے گردے جہاں ہوتے ہیں اس طرف اپنا ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل گردوں کا درد، گردوں کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ شعیب بھائی، محمد عادل بھائی ہیں، اپنے بچے ضد کرتا ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ ضد بڑے تو کرتے نہیں ہیں، بچے ہی ضد کرتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات بڑے بھی ضد کرتے ہیں، اور لیکن بچے بالخصوص جو ہے نا وہ بہت ضد کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسی ضد ہوتی ہے کہ اس ضد کو پورا کرنا والدین کے لیے جو ہے وہ، یعنی ایسا محسوس کرتے ہیں والدین کے لیے کہ ہمارے بچے کو اس سے نقصان ہوگا، یعنی والدین اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے کہ یہ ضد اس کی اگر ہم پوری کی جائے، کچھ ضد ایسی ہوتی کہ کر بھی دی جائے تو بچے کو ایسا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن بعض ضدیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کے نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو پھر والدین اپنی وہ ضد، بچے کی ضد کو پورا نہیں کرتے ہیں، لیکن بچہ پھر اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ والدین کو پھر بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو واقعی یہ ایک ہے تو مسئلہ، کیا روحانی علاج کرے کہ بچوں کی ضد ختم ہو جائے؟ اگر بچے کی ضد ختم کرنا ہو تو آپ یہ عمل کر لیجئے، 1 مرتبہ سورۃ الفلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس یاد کرنے کے لیے قرآن کریم کی سب سے آخری صورت جو 2 صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتوں کو ایک بار پڑھ کر روزانہ اپنے بچوں پر دم کرے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل بچوں کی ضد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر بڑے کوئی ایسے ہیں جو ضد کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے، بچے اگر ضد کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، 1 بار سورہ فلق، 1 بار سورہ ناس، اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ روزانہ بچے پر دم کرے۔ اعجاز پہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچے کہیں سے چل رہے ہوتے ہیں، اب وہ ان کو پسند آ جاتی ہے چیز، تو اب وہ ضد کرتے کہ مجھے یہ چاہیے، ٹھیک ہے، اب پہلے والدین جو ہے نا اس کو دلا دیتے ہیں، اب بچہ تو گورا کاغذ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا
ان کو بس یہی پتہ ہے کہ اب مجھے یہ ضد کرنے، یعنی میری یہ حرکت سے میرے گھر والوں نے مجھے یہ سامان دلا دیے، صحیح. تو اب دوبارہ کیا کرے گا بچہ؟ جب بھی کوئی چیز حاجت ہو نا تو وہی حرکت کرتا ہے کہ مجھے شاید یہی حرکت کرنے کی وجہ سے، ضد کرنے کی وجہ سے دوبارہ مجھے مل جائے. تو کوشش یہ کرے کہ جب بھی اگر بچہ ضد کرنے لگے تو بچے کو جو ہے نا اب کسی دوسرے کام کی طرف لے کے چلے جائے، یا اس کو کوئی دوسرا ایسا کام دے دیجیے، یا دوسرا کوئی ایسا کھلونا دے دیجیے تاکہ اس کا ذہن وہاں سے ہٹ جائے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کا بچہ ضد کرنے سے دور ہو جائے گا، ضدی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جو مدنی پھول عرض کیے ہیں یہ کرے کہ بچے کی ہر ضد پوری نہیں کی جائے، حکمت عملی کے ساتھ میں بچے کا دل بہلایا جائے، اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹائی جائے. اس طرح بھی کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ان کی ضد کرنے کی عادت دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی. جی ہمارا یوٹیوب چینل پہ جب سلسلہ دیکھا جا رہا ہے جو سلسلہ، تو اس میں ایک سوال ہم سے محمد عامر کر رہے ہیں کہ جابس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو روزی کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. اور ایک سوال ہو رہا ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مریم ہے، میری امی کا نام حلیمہ ہے، میرے پیر دکھتے رہتے ہیں، علاج بتائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیروں کے درد کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جاب کے لیے وظیفہ چاہیے تو اس کے لیے روزانہ یا حیو یا قیوم 1000 بار، یہ پڑھنے کے بعد یا وہابو، یہ اللہ پاک کے تینوں مبارک نام ہے، یا حیو یا قیوم، اسے بھی 1000 بار، اور یا وہابو اسے بھی 1000 بار پڑھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کشائش رزق یعنی فراخی روزی اللہ پاک اسے نصیب فرمائے گا، یعنی خوشحالی ہوگی، رزق کے دروازے کھلیں گے. تو آپ یہ عمل کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ہم نے ایک عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر بغیر ٹوپی پہنے 500 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے والا وظیفہ بتایا تھا، اس وظیفے کو آپ کرنے کا معمول بنا لیں. ناظرین یاد رکھے کہ روزی کے متعلق کیسی ہی تکلیف ہو، کاروبار شروع کیا ہے چل نہیں رہا ہے، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں رکاوٹ آ رہی ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں جاب نہیں مل رہا ہے، جاب پر ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، جاب پر ہے ساتھ کام کرنے والے ناجائز تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو ان ساری صورتوں میں یوں سمجھ لے کہ روزی سے متعلق کوئی بھی تکلیف ہو، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے بہت اکثیر عمل ہے، بہت فائدہ مند عمل ہے. کھلے آسمان کے نیچے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانی تکلیف دور ہو جائے گی، روزی کے دروازے کھل جائیں گے. اچھا دوسرا سوال ہوا ہے کہ پیروں میں درد رہتا ہے. پیروں میں جن کے درد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 7 بار یہ دعا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اس دعا کو 7 بار پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد یہ عمل کرے. یہ پڑھنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر عمل کیا ہوا دم کر دے اور اپنے پیروں پر ہاتھ کو پھیر لے. انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. اور آپ نے ایک عمل مزید یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے ایک بار یا مغنی یا مغنی یا مغنی یہ ایک بار پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر اسی طرح اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے پیروں پر مل لے. جو پہلے والا عمل عرض کیا ہے 3 بار بسم اللہ اور 7 بار وہ دعا، یہ عمل نمازوں کے بعد کرنا ہے. اور یا مغنی والا عمل ایک بار پڑھنا ہے، یا مغنی، یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ کریں انشاءاللہ عز و جل پیروں کے درد سے افاقہ نصیب ہو جائے گا. چلتے ہیں ناظرین اگلے سوال کی طرف. جی سوال عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کٹیہار بہار سے ہوں، اور میرا مسئلہ یہ کہ میں جب بات کرتا ہوں نا تو میری آواز بیٹھ جاتی ہے. آپ کوئی روحانی علاج عنایت فرمائے. ٹھیک ہے، آپ کی آواز بیٹھ جاتی ہیں، روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام محی الدین قادری راج دھنوار گریڈی جھارکھنڈ سے. حضرت عرض یہ ہے کہ میں کچھ بھی یاد کرتا ہوں
تو ذہن سے نکل جاتا ہے، تو کچھ روحانی علاج ارشاد فرما دیں جس کے ذریعے حافظہ مضبوط ہو سکے۔ انشاءاللہ قوت حافظہ کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ایک سوال ہم سے حسان رضا یوٹیوب پر کر رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام حسن ہے اور مجھے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، تو اس کا روحانی علاج ان کو جاننا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قیام الدین اتاری ہے۔ میرا ایک شہزادہ ہے جس کی عمر تقریباً 20 سال ہے، اس کو خواب میں نا کچھ ڈراؤنی جیسا کچھ لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی گلا دبا رہا ہے، تو استخارہ کے ذریعے معلومات کرنا تھا کہ اس کا جناتوں کا اثر یا کچھ اور معاملہ ہے، اور اس کے امی کا نام ہے شبینہ انصاری۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بچے کا نام نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، سعد نام انہوں نے اپنے بچے کا بتایا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو سعد کا استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین اکرام روحانی علاج کی طرف۔ جی شعیب بھائی، ہمارے اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں، ان کا استخارہ بھی آپ فرما دیں۔ جی سعد کا استخارہ کرنا ہے۔ قیام الدین بھائی ہیں، پریشان ہے، بچہ خواب دیکھ رہا ہے، گلا دبانے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ہم سے کٹھیہار سے اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کی آواز بیٹھ جاتی ہے۔ آواز، اگر کسی کی آواز بار بار بیٹھ جاتی ہے اور اس کے پتہ ہے کہ میں ابھی بیان کروں گا یا ابھی بہت زیادہ دیر مجھے کوئی کلام پڑھنا ہے، بعض اوقات دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے نعت پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو تھوڑے سے بیان اور نعت پڑھنے کے بعد میں ان کی آواز بیٹھ جاتی ہیں، یا بعض اوقات کوئی اس طرح کے دینی طبقے سے وابستہ نہیں ہے، بیان نہیں کرتا، نعت نہیں پڑھتا، لیکن کبھی تھوڑا بہت کچھ ٹھنڈا کھانے میں آیا تو آواز بیٹھ جاتی ہیں۔ اس طرح کے اگر کسی کے ساتھ معاملات ہے کہ اس کی آواز بار بار بیٹھ جاتی ہیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے کہ جب بھی پانی پیے 101 بار 101 ٹائمز 101 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کرے۔ انشاءاللہ 101 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینے کی برکت سے آواز کبھی نہیں بیٹھے گی۔ اچھا، دوسری چیز کہ اگر اب آواز بیٹھ گئی ہے اور اس کو صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج کے اندر پیج نمبر 60 پر ایک گھریلو علاج لکھا ہے۔ میں وہ گھریلو علاج عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کھڑا نمک لینا ہے۔ نمک ایک ہوتا ہے جو پیسا ہوا ہوتا ہے، اور ایک نمک ہوتا ہے جو ڈلی کی شکل میں ہوتا ہے، کھڑے کھڑے ہوتے ہیں نمک کے۔ اس میں سے ایک نمک کو آپ نے چولہے پر گرم کرنا ہے، اور یہ کچھ دیر اس کو گرم کریں۔ گرم کرنے کے بعد جب یہ اچھی طرح گرم ہو جائے تو اسے فوراً نارمل جو پانی ہے، سادہ پانی، اس کے اندر اس نمک کو ڈیپ کر دیں۔ آپ نے جو نمک گرم کیا ہے اس کو سادے سے پانی میں ڈبو دیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے 1-2 سیکنڈ کے بعد میں آپ اس نمک کو پانی سے نکال کر وہ پانی جس میں نمک ڈبویا تھا، نمک کو ڈبا کے نہیں رکھنا ہے، نمک کو پکڑ کر رکھنا ہے اور اس کو پانی میں تھوڑی دیر کے لیے ڈیپ کریں، فوراً نمک نکال دیں اور وہ پانی آپ پی لیں۔ جب بھی آپ کی آواز بیٹھی ہے آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آواز آپ کی کھل جائے گی۔ اگر نہ کھلے تو دوبارہ سے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل کچھ چند ایک بار یہ عمل کرنے سے آواز آپ کی کھل جائے گی، آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ اچھا، ایک عمل آپ نے یہ بھی کرنا ہے، جو شریف بہت فائدہ مند چیز ہے۔ آپ نے جو شریف کو، جو کے دانوں کو، 1 چمچ جو کے دانوں کو اچھی طرح آپ چبائیں۔ جب آپ یہ دانے چبائیں گے تو اس میں سے رس نکلے گا، اس رس کو آپ پیتے رہے، اس رس کو یعنی جو چبایا ہے اس کو آپ چوس کر اس کا رس پی لیں۔ پھر جب یہ آپ جو شریف کو پورا کھا لیں تو اس کے بعد میں آپ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر پانی پی لیں۔ چند ایک مرتبہ آپ یہ کریں گے کہ 1 چمچ جو کے دانوں کو اچھی طرح چبا کر اس کا رس چوسیں گے، پھر آخر میں سارے جو بھی چبایا تھا اسے نگل لے، پھر پانی پی لے کچھ دیر کے بعد، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بیٹھی ہوئی آواز کھل جائے گی اور یہ بیٹھنا بھی انشاءاللہ آگے کے لیے بند ہو جائے گا۔ ہم سے سوال ہوا ہے، غلام محی الدین بھائی ہیں، یاد کرتے ہیں یاد نہیں رہتا ہے، قوت حافظہ کی کمزوری کا شکار ہے،
غلام محی الدین بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی سبق یاد کرنے بیٹھے یا کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھے اور چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ پڑھا ہے وہ یاد بھی رہے، تو آپ پڑھنے سے پہلے یہ دعا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ اسے ایک بار اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنا سبق یاد کریں، یا جو کچھ بھی پڑھنا ہے وہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھا ہوا یاد رہے گا۔ ناظرین، بعض اوقات ہوتا یوں بھی ہے شعیب بھائی کہ کسی کو ایک تو ہے کہ سبق یاد کر رہے ہیں، یاد نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی قوت حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن کسی کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ دماغ پر یہ چیزیں بھی اثر کر جاتی ہیں۔ پھر انسان پہلے تو بڑا ذہین تھا، لیکن گھر کے حالات کچھ ایسے ہو گئے، پریشانی کچھ ایسی آ گئی کہ اس کے بعد نا پھر دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اب ویسا قوت حافظہ نہیں رہتا ہے جیسا پہلے تھا۔ تو ایسا اگر کوئی مریض ہے تو اس کے لیے یہ عمل ہے کہ یا علیمو اللہ پاک کا نام ہے، اسے 7 بار، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 ٹائم سورہ علم نشرح لک صدرک، یہ والی سورت پارہ 30 میں ہے، اسے 21 بار 21 ٹائم آپ پڑھیں۔ پہلے 7 بار بسم اللہ، پہلے 7 مرتبہ یا علیمو پڑھنا ہے، پھر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 21 بار سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ پھر یہ آپ نے پانی پر دم کر کے رکھ دینا ہے، اور اس پانی کو جس کا قوت حافظہ کمزور ہے اس کو پلاتے رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ حافظہ اگر کسی کا کمزور ہے، چاہتے ہیں کہ قوت حافظہ مضبوط ہو جائے، تو آپ یہ عمل ان کے لیے کر لیں۔ اچھا، یہ عمل کے بھی اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ فائدہ محسوس کریں گے۔ پہلے استخارہ کا جواب لیتے ہیں، پھر روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں، حسن بھائی کا بھی روحانی علاج بیان کرنا ہے، پھر قیام الدین بھائی نے جو اپنے بچے کا مسئلہ بتایا ہے پہلے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ سعد بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی جناتی معاملات ہیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے، اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ پہلے حسن بھائی کے روحانی علاج بیان کر دیتے ہیں کہ پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، آپ کو چاہیے کہ 5 نمازوں کے بعد یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 بار 101 ٹائمز یا اللہ یا رحمانو کو پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے۔ اچھا، یہ جب بھی نماز سے فارغ ہو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ 1 مرتبہ کا پڑھا ہوا آپ نے رکھ دیا ہے اور اسے آپ 5 نمازوں کے بعد پی رہے ہیں۔ یہ دن میں 5 بار عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پانی پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنے لگے گا۔ سعد کا جو مسئلہ ہے کہ انہیں خواب میں ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں اور پھر کوئی گلا دبا رہا ہے، ایسا یہ محسوس کرتے ہیں، تو آپ گھر کے افراد میں سے کسی کو چاہیے کہ ان کے لیے سادے کاغذ پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ 41 بار 41 ٹائمز آپ لکھ لیں، اور اس کو لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کروا لے، لیمینیشن اس کو ٹیپ وغیرہ سے اچھے سے ریپ کر دے، یا تھیلی وغیرہ میں اس کو ڈال کر سی کر بچے کے گلے میں پہنا دے، انشاءاللہ عز و جل بچے کو یہ تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ دوسری چیز کہ بچے کی اگر اس طرح کی تکلیف کا بار بار سامنا ہو رہا ہے، یعنی اس کو بار بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گلا دبا رہا ہے، اور بچہ جب اس کا آپ کے سامنے اظہار کرے تو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ابھی جو عمل عرض کیا یہ تو ایک بار تعویذ بنا کر آپ نے ان کو پہنا دینا ہے، لیکن بچہ جب اس چیز کا اظہار کرے کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ 100 بار پڑھے اور بچے پہ دم کر دے۔ بچے سے پوچھے کہ ابھی کیسا لگ رہا ہے، اگر بچہ ابھی بھی شکایت کر رہا ہے تو دوبارہ عمل کرے۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور بچے پہ دم کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی، بچے کو اس تکلیف سے جلدی نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کا بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے
تو میں ایک عمل عرض کرتا ہوں، یہ عمل بھی اپنے بچے سے کروائیے، عمل آپ سب بھی کر سکتے ہیں۔ آفتوں سے حفاظت کے لیے کیا جا سکتا ہے، برے خواب سے حفاظت کے لیے کیا جا سکتا ہے، جادو جنات عملیات سے اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی پر جنات ہیں یا کسی نے کسی پر جادو کر دیا ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ سونے سے پہلے اول آخر ایک بار یا 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فلق اور ایک بار سورہ ناس، یعنی قرآن پاک کی تینوں آخری صورتیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، ایک بار پڑھنا ہے، اول آخر ایک یا 3 بار درود شریف۔ یہ پڑھنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے انداز میں اٹھا کر اپنی ہتھیلیوں پر پڑا ہوا عمل دم کر دے، اور اس کے بعد سر سے لے کر پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں، آگے کی طرف، پیچھے کی طرف، پیروں پر، سارے بدن پر اپنا ہاتھ پھیر لے۔ پھر دوبارہ اسی طرح عمل کرے، 3 مرتبہ درود شریف، یہ 3 مرتبہ تینوں دعائیں، تینوں صورتیں ایک بار، پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ درود شریف دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر دم کر کے سارے بدن پر ہاتھ پھیر لے۔ پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کرے، 3 مرتبہ درود شریف، پھر ایک بار سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک بار، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، دم کرے اور پھر اپنے بدن پر ہاتھ پھیر لے۔ انشاءاللہ عز و جل تمام تکلیفوں سے نجات مل جائے گی اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی۔ ناظرین اکرام، یوٹیوب چینل پر بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، ہم سے سید سلطان ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ میرا سلطان ہے، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ میں ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں اور وہاں پر مریض کا بدن دیکھنا پڑتا ہے، یعنی شرمندگی والا معاملہ ہے، تو آپریشن کے وقت تو ابھی اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، بات ان کی کلیئر نہیں ہے۔ اگر آپ اس پر کوئی شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ ایسا جاب کرنا کیسا، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو یہ سلسلہ دارالفتاء کا نہیں ہے، روحانی علاج کا سلسلہ ہے۔ آپ دارالفتاء اہل سنت دعوت اسلامی انڈیا کے تحت بھی الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت انڈیا کی ایک برانچ کام کر رہی ہیں، آپ اس پر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل وہاں آپ کو اس کی شرعی رہنمائی بیان کر دی جائے گی۔ جی ایک اور سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم، میری امی کا نام فاطمہ بھی ہیں اور میری نانی کا نام امینہ بھی ہیں، میری امی کو ریڑھ کی ہڈی میں ٹی بی کی شکایت ہے، تو ان کا استخارہ بھی کرنا ہے اور روحانی علاج بھی جاننا ہے، 3 مہینے سے بیڈ پر ہیں، یعنی ریڑھ کی ہڈی میں ٹی بی کے کچھ سمپٹمز شاید نظر آیا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے چیک کر کے ان کو یہ بات بتائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی والدہ کا سایہ آپ پر، آپ کے گھر والوں پر قائم و دائم رکھے، خیر و عافیت والی عمر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ٹی بی کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، استخارہ کر کے بھی آپ کو عرض کرتے ہیں اس کا جواب۔ جی شعیب بھائی آپ نوٹ فرما لیں، ایک سوال دے دیجئے، سلسلے میں آڈیو سوال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہترین اور شاندار سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے امت کا بہت بھلا ہونے لگا اور امت کے لیے بہت آسانیاں ہونے لگی۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوب برکت عطا فرمائے، مزید نئے سلسلے اس طرح کے لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں نے بھی آن لائن استخارہ کروایا ہے، 2 روحانی علاج مجھے چاہیے، ایک تو کڈنی کا، دوسرا سحر یعنی جادو کا، اس کا روحانی علاج بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو جادو کا بھی اور کڈنی کا بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دے دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نفیس خان بول رہا ہوں کہ میرا سر بھاری لگتا ہے، اس کو کچھ روحانی دوا بتا دیں۔ سوال نفیس خان بتائیں، سر بھاری لگتا ہے ان کو کچھ روحانی علاج بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو سر بھاری لگتا ہے، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ ہماری دعوت اسلامی انڈیا کی ایک سروس ہے، آن لائن استخارہ سروس، آپ سر بھاری لگتا ہے تو آپ ایک مرتبہ اپنے مسئلے کا استخارہ بھی کروا لیں۔ نمبر آپ اسکرین کے اوپر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اس نمبر میں بول دیتا ہوں 02268971126 02268971126۔ صبح 8 بجے سے لے کر رات
12 بجے تک ہفتے کے 7 دن، مہینے کے پورے 30 دن 31 دن ہماری یہ سروس رہتی ہے، اور آپ ان اوقات میں ہم سے رابطہ کر لیں، استخارہ کروا لیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بھی جواب دے دیا جائے گا کہ یہ تکلیف کس وجہ سے ہے، بیماری ہے یا کوئی اور معاملات ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ استخارہ کے جواب کے بعد جب آپ علاج شروع کریں گے اس کے مطابق تو اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ناظرین، چلتے استخارہ کے جواب لے لیتے ہیں۔ استخارہ کرنا باقی ہے، استخارہ کرنا باقی، آپ استخارہ فرما لیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہم جب تک روحانی علاج بیان کر دیتے ہیں، ہم سے سوال ہوا ہے کہ پہلے تو حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سلسلے کے متعلق ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ آپ نے کڈنی کا روحانی علاج اور جادو کی حفاظت کے لیے روحانی علاج جاننا چاہا ہے۔ یاد رکھیں کہ گردوں کی، کڈنی کی اگر کسی کو کوئی بیماری ہو اور وہ اس سے شفا کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو ایک عمل تو ابھی ہم نے عرض کر دیا ہے کہ آپ یا کوئی اور یہ عمل کر کے مریض پر دم کر دے۔ عمل یہ کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 7 بار 7 ٹائم اور اول آخر 3 یا ایک بار درود شریف پڑھ کر جہاں گردے ہوتے ہیں اس طرف دم کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل گردے کی بیماری دور ہو جائے گی، بندے کو شفا مل جائے گی۔ اچھا، دوسرا عمل، ابھی تو بارش شاید ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر بارش ہوتی ہے تو آپ کو ایک مشورہ ہے کہ بارش کا پانی آپ جمع کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ چھتوں سے ٹپکنے والا پانی جمع نہیں کیجیے گا، ڈائریکٹ آسمان سے جو پانی برس رہا ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں، اور جو پانی آپ نے جمع کیا ہے اس پانی پر آپ 11 بار سورہ علم نشرح یہی سورت کو 11 بار اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کر کے رکھ دیں۔ یہ پانی گردے کے پیشنٹ کو، گردے کے مریض کو پلانا ہے۔ پلانے کا انداز یہ ہوگا کہ ناشتے سے پہلے یہ پانی پلانا ہے، اور دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، اور چوتھی مرتبہ رات میں سونے سے پہلے یہ پانی پلانا ہے۔ اور پانی پینے سے پہلے مریض کو 7 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ مریض درود ابراہیم خود پڑھے گا، عمل کوئی اور بھی کر کے بارش کے پانی پہ دم کر کے رکھ سکتا ہے۔ یہ پانی مریض کو کچھ دن پلائے، انشاءاللہ عز و جل مریض کو گردے کی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہے، جیسے گردے کی بیماری کی وجہ سے بندہ ڈائلیسس پر آ جاتا ہے، پیشاب کے معاملات ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں کہ بار بار پیشاب آتا ہے، تو اس طرح کے جس کے معاملات ہوں گے وہ آپ کر لیں۔ یہ عمل انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ عمل جو ہے باوضو کرنا ہے، یہ عمل آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو یہ عمل نہیں کیا جائے گا، باوضو یہ عمل کرے۔ اگرچہ آپ قرآن نہیں چھو رہے ہیں تب بھی یہ عمل کرنے سے پہلے آپ وضو کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ جی، جادو کا توڑ کا پہلے آپ کو عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ استخارہ کا جواب بھی لے لیتے ہیں۔ کسی پر اگر جادو ہے اور وہ جادو کا توڑ چاہتا ہے تو یاد رکھے کہ جو مریض ہے، یعنی جس پر جادو کیا گیا ہے، اس کی پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر پیر کے انگوٹھے کے ناخن تک ایک تار اس طرح سے ناپ لے۔ اچھا، یہ دھاگا سوتی دھاگا استعمال کرنا ہے اور نیلے رنگ کا، اسکائی بلیو کلر کا یہ دھاگا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ دوسرے سفید رنگ کے دھاگے پر یہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، دھاگا ہوگا سوتی کا، اور دھاگے کا کلر ہونا چاہیے اسکائی بلیو، آسمانی کلر ہو، اور یہ ایک تار اس طرح ناپے، اور اب مزید اس طرح کے 10 تاریں ناپ لے، یعنی کل 11 تار ہونی چاہیے، 11 دھاگے ہو جائے۔ پھر ان دھاگوں کو آپ ایک فولڈ کر لیں، یعنی یہ دھاگے جو آپ نے لیے ہیں 11، اس کو ایک طے کر لیں، اور پھر یہ طے کرنے کے بعد ایک سرے پر آپ نے ایک گرہ لگانی ہے، گرہ لگا کر گرہ کو کسنا نہیں ہے، گرہ یعنی گانٹھ لگانا ہے، گانٹھ کو کسنا نہیں ہے، گانٹھ کی گولائی باقی رکھیں، اور اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ ایک بار سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، ایک بار یہ پڑھ کر، اور پھر واپس سے ایک بار درود شریف، یعنی اول آخر درود پاک بسم اللہ کے ساتھ سورہ فلق پڑھ کر، یہ جو گرہ میں جو حصہ کھلا رکھا تھا گول حصہ، اس میں پھونک مار کر فوراً دھاگے کی گانٹھ کو کس دیں۔
اس طرح آپ نے 11 گرہیں لگانی ہے اسی طریقے سے. یہ پہلی گرہ ہو گئی. پھر دوسری گرہ لگا لیں, کسنا نہیں ہے, اس کی گولائی کھلی رکھیں, اور پھر ایک مرتبہ درود شریف, پھر بسم اللہ کے ساتھ ایک بار سورہ فلق, پھر درود شریف پڑھ کر اس میں پھونک مارے, پھر کس دیں. اس طرح 11 گرے لگا دیں. اور یہ 11 گرے لگانے کے بعد میں اس گنڈے کو, اس جو آپ نے یہ بنایا ہے, اس کو آپ توے وغیرہ پر رکھ کر جلا دیں. یہ جلانے کے بعد میں اگر بدبو آئے تو سمجھنا کہ یہ عمل کا اثر اب بھی, یعنی جو جادو وغیرہ ہوا ہے وہ اثر ابھی ختم نہیں ہوا ہے. آپ نے پھر دوبارہ عمل کرنا ہے. یعنی گندی بدبو جب تک آپ کو آنا, جلانے کے بعد گندی بدبو آنا جب تک بند نہیں ہوتی ہے, تب تک یہ عمل آپ کو دہراتے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل. جیسے ہی گندی بدبو آنا, جلانے کے بعد میں گندی بدبو آنا بند ہو گئی تو سمجھ لینا کہ آپ پر جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے. استخارہ کا جواب بھی لے لیتے ہیں, ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی, فاطمہ کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں, صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے, استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹی بی, ریڑھ کی ہڈی کے متعلق ان کا سوال تھا کہ ریڑھ کی ہڈی میں ٹی بی کا ڈاکٹر نے کہا ہے, تو ان کے گھر میں سے کسی کو چاہیے, یا اگر مریضہ خود ہی عمل کر سکتی ہیں تو مریضہ نے خود ہی عمل کرنا ہے. قرآن پاک میں 6 آیات ہے جسے آیات شفا کہتے ہیں. ان آیات شفا کو ایک ایک بار پڑھ کر اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ آیات شفا پڑھے, پانی پر دم کرے اور مریضہ پر دم کر دے. اور روزانہ یہ عمل کر کے چاہیے, ایک بار کا دم کیا ہوا پانی کئی دن تک آپ پلا سکتے ہیں, لیکن یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے. اور روزانہ مریضہ کے جہاں پر ٹی بی کا اثر بتایا, جیسے آپ نے ریڑھ کی ہڈی پر ٹی بی کا اثر بتایا ہے, تو ریڑھ کی ہڈیوں پر یہ دم کر دے. یہ آیت مبارکہ کے حوالے نوٹ فرما لیں. پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے, وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. پھر پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. پھر پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 ہے, یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. پھر پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. پھر پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 80, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اسے پھر پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء. یہ سب آیات کو ایک ایک بار پڑھنا ہے, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف, اور یہ پانی پہ دم کر کے رکھے, اور یہ والدہ کو پانی پلاتے رہیں, اور روزانہ ایک بار یہ عمل کر کے آپ اپنی والدہ کی پیٹھ پر دم بھی کر دیں, انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. ہم سے نفیس بھائی نے سوال کیا ہے کہ سر بھاری رہتا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 بار یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے, انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں سے کوئی بھی ایک سادے سے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کوئی اور عمل کرے آپ کے لیے, بسم اللہ شریف کو ایک سادے سے کاغذ پر ایک بار لکھنا ہے, وہ لپیٹ کر آپ کے سر پر ٹوپی وغیرہ میں رکھ کر سر پہ ٹوپی پہنا دیں, یعنی یہ تعویذ کو سر سے ٹچ کر کے رکھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل سر کا بھاری پن ختم ہو جائے گا, سر کی تکلیف کو شفا مل جائے گی. ناظرین اکرام, ہمارے اب سلسلے کا وقت مکمل ہوا. یوٹیوب پر بھی بہت سارے سوالات سلسلے میں شامل کرنے رہ گئے. انشاءاللہ عز و جل کل بھی سلسلہ لائیو لے کر حاضر ہوں گے. کل بھی آپ کے سوالوں کو سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کل بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ضرور بنے رہیے. آئیے اختتام پر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا اللہ پاک تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے, جو بیمار ہے شفا عطا فرما دے, جو مصیبت میں گھرے ہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے. تو ہی شافی الامراض ہے, تو ہی بلاؤں کو دور کرنے والا ہے, تو ہی بے حساب بخشنے والا ہے, تو ہی رزق دینے والا رزاق ہے.
تو ہی برکت دینے والا ہے۔ اے مولا، جن جن لوگوں نے اپنی تکلیف کے لیے ہم سے رابطہ کیا ہے تو سب کی تکلیفوں کو جانتا ہے، سب کی تکلیفیں دور فرما دے۔ جو دعائیں یہ کروانا چاہتے ہیں وہ بھی تجھ پر آشکار ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ دونوں جہاں میں خیر ہم سب کا مقدر فرما دے، ہمارے لیے ہر آنے والے لمحات خیر و عافیت والے بنا دے، ناگہانی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر